بندہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ساری کی ساری قوم میدان کے اندر جمع ہو گئی اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ تمام لوگ آنسو بہا رہے لیکن بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ موسیٰ، اس قوم کے اندر ان لوگوں میں ایک میرا نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکل کر گھر نہیں چلا جائے گا اس وقت تک میں بارش نہیں نازل کروں گا، بارش نہیں نازل کروں گا۔ اب وہ جو اس قوم کے اندر نافرمان تھا، وہ جو گناہ کرتا تھا وہ چغل خور تھا، وہ چغلی کیا کرتا تھا۔ اور چغلی کی تعریف یہ ہے کہ وہ بات کہ جو دوسرے کو لڑانے کے لیے کی جائے اسے چغلی کہا جاتا ہے۔ مثلا کہا جائے کہ بھائی تمہارے بارے میں فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ چغلی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا انہما لیعذبانی، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ پتہ ہے ان کو گناہ کیوں ہو رہا ہے، ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ دو گناہوں کی وجہ سے جنہیں لوگ بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک ان میں سے ایک چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا، جو پیشاب کے قطرے تھے ان سے نہیں بچا کرتا تھا۔ ان دو گناہوں کی وجہ سے ان کی آج پکڑ ہو گئی، ان کو آج قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے من نما الیکا نما علیکا، ارے جو تیرے سامنے کسی اور کی چغلی کرتا ہے وہ کسی اور کے سامنے تیری چغلی کرے گا، کسی اور کے سامنے تیری چغلی کرے گا۔ اور یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ النمام ولد الزنا، جو چغل خور ہوتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے، وہ ولد الزنا مطلب اس کا کوئی نسب نہیں ہوتا، کوئی نسب نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خوری کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی، موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع سے نکل کر نہیں جائے گا، مثال کے طور پر ابھی کہا جائے کہ ابھی کسی نے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، کتنی مشکل بات ہے، کتنی مشکل بات ہے۔ اگر کہا جائے کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ اس مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، بڑی مشکل بات ہے۔ تو اب وہ شخص ہے وہ سوچ رہا ہے کہ اب اگر میں اس مجمع سے نکلتا ہوں میری بے عزتی ہوتی ہے، اور اگر میں یہیں پر ہوں تو بارش نہیں ہوتی، کروں تو کروں کیا؟ سوچنے لگا اللہ سے صلح کر لیتا ہوں، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، گڑ گڑانے لگا، اے اللہ تیرا خطا کار بندہ ہوں، تو نے خود اپنے کلام پاک میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اے اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مجھے معافی دے دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب اس شخص نے توبہ کی، اللہ سے صلح کی، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب بارش نازل ہوئی حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے اس کا نام تو بتلا دے، وہ کون سا آدمی تھا، وہ کون سا بندہ تھا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی؟ تو اللہ فرمانے لگے کہ میں چغلی کو ناپسند کرتا ہوں تو میں خود چغل خور بن جاؤں اس کا نام بتا کے؟ بھائی میں خود چغلی کو ناپسند کرتا ہوں، تو پہلے تو وہ میرا نافرمان تھا، میرا باغی تھا، میں نے کسی کو اس کا نام نہیں بتلایا، اب تو میرا ولی بن چکا ہے، اب تو میرا بندہ بن چکا ہے، اب میں اس کا نام تمہیں کیسے بتلا سکتا ہوں؟ وہ تو ایسا کریم اللہ ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا